بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ انبیاء کرام کی جماعت کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان اور سب سے پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اور عتیق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بے مثل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ واقعہ معراج کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ بالکل سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنا مال اور اولاد سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں دے دیا اور اپنا گھر کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالات تنگ کر دیے تو ایسے کٹھن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی اور غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ اس امت میں صحابہ کرام کا رتبہ سب سے افضل ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، بعد میں آنے والوں میں خواہ کوئی کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام میں مہاجرین اور انصار کا مرتبہ باقی صحابہ کرام سے افضل ہے، اور مہاجرین اور انصار میں اہل حدیبیہ کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اہل حدیبیہ میں اہل بدر اور اہل بدر میں چاروں خلفاء کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، اور چاروں خلفاء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ سب سے افضل ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی خصوصیات حاصل ہوئیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کے قریب زندگی عطا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی مگر گلا نہ کٹ سکا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا مگر مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات ہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آسمانوں کی سیر کی ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ آخری امت قرار پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ انوکھی خصوصیات والے قرار پائے۔ ان میں سب سے افضل درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق سے تقریباً 2.5 برس پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد کعبہ رکھا گیا، یعنی کعبے کا بندہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی عادت اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا، جس کا مطلب پہل کرنا ہے۔ گویا آپ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں پہل کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ اصل نام سے بہت کم لوگ ہی واقف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ یہ دونوں ہی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں پشت میں ایک نام مرہ ہے اور ان کے 2 فرزند تھے، ایک کلاب اور دوسرے تمیم تھے۔ کلاب کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تمیم کی اولاد میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید، جسم لاغر تھا اور رخساروں پر بہت کم گوشت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی ابھری ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی نرم مزاج اور نہایت ہی بردبار تھے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خطاب آپ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ بعد میں آنے والے خلفائے راشدین کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 مہینے اور 9 دن خلافت پر فائز رہے اور 17 جمادی الثانی 13 ہجری میں مغرب اور عشاء کے درمیان رحلت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ میں ہی دفن کیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، جن میں حضرت عبداللہ جو طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، دوسرے عبد الرحمن اور تیسرے محمد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں، جن میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی عزت، وجاہت اور ثروت رکھتے تھے۔ تمام اہل مکہ آپ کی بہت عزت کیا کرتے۔ جب آپ کسی کی ضمانت کر لیتے تو وہ قابل اعتبار سمجھی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اشعار بھی کہا کرتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی اور نہ ہی کبھی آپ نے بت پرستی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھایا کرتا۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ان کو گرم ریت پر لٹا دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگا۔ یہ منظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہ گیا، تو انہوں نے امیہ کو منع کیا تو امیہ اکڑ کر کہنے لگا کہ اگر تمہیں بلال سے اتنی ہی محبت ہے تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی رقم ادا کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہوتے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معجزہ بھی طلب نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور لوگوں میں بھی اسلام سے رغبت پیدا ہوئی اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ہجرت کا پرخطر وقت جبکہ خود اپنے اسلام کا اظہار مشکل تھا، کلمہ اسلام کو زبان پر لانا گویا اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا تھا۔ ایسے نازک وقت میں دوسروں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کام تھا۔ قریش کی ایک جماعت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی وعظ و تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئی، جن میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مال تجارت کے 40,000 روپے نقد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ وہ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، جو اشاعت اسلام میں صرف کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کچھ مال راہ خدا میں دینے کا حکم دیا تو اس وقت میرے پاس بہت مال تھا۔ میں نے خیال کیا کہ آج میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، چنانچہ میں نے اپنے گھر کا آدھا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ گھر کا آدھا مال۔ پھر میرے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنوائی۔ اس مسجد میں روزانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے نرغے سے بچایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کفار قریش صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کیا کرتے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال کر آپ کو کھینچا۔ کسی نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تو آپ بے تاب ہو کر ننگے پاؤں اور ننگے سر دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ تمہاری خرابی ہو، کیا تم ایسے شخص کو قتل کیے دیتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہے؟ یہ سن کر کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھک گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے اور کفار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے کی مار خود کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں سے بچایا۔ کفار قریش نے جب خاندان بنی ہاشم کا شعیب ابی طالب میں محاصرہ کیا تو 3 سال بنی ہاشم نے بڑی سختیاں برداشت کیں اور کھانے پینے کی تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا اور ہر قسم کا لین دین بھی ان کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی از خود اس مصیبت میں شریک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں محصور رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی تصدیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس تک مکہ میں کافروں کی سختیاں برداشت کی اور ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، کفار کی ہر قسم کی سختیوں کو برداشت کرتے کرتے جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ تیار کیے، ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار فرمایا اور دوسرے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوار ہوئے۔ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا اور ایک سوراخ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھا جس پر ایک سانپ نے آ کر آپ کو ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے، مگر جب تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ایک آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا مل گئی۔ پھر اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارغار ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کی ذمہ داری عطا فرمائی
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمانوں کی امامت کی ذمہ داری ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انصار اور مہاجرین کے اتفاق سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر بیعت خلافت ہوئی۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا اور ایک ایسے نازک وقت میں آپ خلیفہ مقرر ہوئے، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیے امن و اطمینان کے زمانے میں بھی ان سے بڑھ کر نہ ہو سکے۔ سب سے پہلا اور اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے طریقے سے ادا کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک قیامت ٹوٹ پڑی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کرام کو صدمے سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے چادر کو ہٹا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی صدمے سے عجیب حالت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار ہی اٹھا لی اور فرمانے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں ایسے شخص کی گردن ہی اڑا دوں گا۔ تو ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا جو آج بھی بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اس کا فیصلہ سب سے پہلے قرآن مجید سے کیا کرتے۔ اگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکتا تو حدیث مبارکہ سے مدد لیتے، ورنہ صحابہ کرام سے دریافت کرتے۔ اگر کوئی مضمون حدیث پاک میں مل جاتا تو بیان فرما دیتے، اور اگر کوئی حدیث بھی نہ ملتی تو پھر علماء کرام کو جمع کرتے اور سب کے اتفاق رائے سے فیصلہ فرماتے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، مگر بعد میں ہجرت کے بعد تجارت کا سلسلہ بقدر ضرورت قائم رکھا، مگر بعد میں دین کی مصروفیات کی بنا پر تجارت کو ترک کر دیا، اور بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 2500 درہم سالانہ مقرر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، ایک دودھ دینے والی اونٹنی، ایک برتن، ایک چادر اور ایک لونڈی جو بیت المال سے مجھے دی گئی ہے، اس کو بیت المال میں واپس کر دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کفن کے لیے بھی وصیت فرمائی کہ دیکھو، یہی لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں میرا کفن ہوگا، ایک جگہ پر زعفران کا داغ ہے، اس کو دھو ڈالنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک دامن دنیا سے گئے۔ اپنے زمانے خلافت میں آپ نے کبھی بھی اپنے قرابت والے کو کوئی عہدہ نہیں دیا اور دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام کے جانشین ایسے ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بیت المال کو دیکھا گیا تو وہ بالکل صاف تھا، تھیلیاں جھاڑی گئی تو 1 درہم نکلا جو اتفاقاً رہ گیا تھا، اور امن و سلامتی کا یہ عالم تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ کے قاضی مقرر تھے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا، 1 یا 2 مقدمے بھی نہ آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ جب میرے کفن سے فارغ ہو چکو تو میرے جسم کو مسجد نبوی کے سامنے لے جا کر رکھ دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرنا کہ ابوبکر صدیق یہاں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ اقدس کے برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تیار کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔